آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، میرا پاک پروردگار جو گرے ہوں کو تھام لیتا ہے، پروردگار جو مایوس ہیں ان کو امید کی کرن دکھاتا ہے، میرا مالک ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس نے ہمیں جب بنایا تو فخر و مباحات کی اپنی تمام مخلوقات کے سامنے کہ دیکھو میں نے یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ تمام مخلوق میں سے اشرف ہے، شرف والی ہے، سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اور وہ شرف کس بنا پہ رکھا؟ وہ شرف اس علم کی بدولت رکھا کہ ان کو میں نے سکھایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو کچھ سکھایا تھا۔ اور ایسا ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، لیکن جو انسان کی خصوصیت ہے وہ کوئی اور کام کر نہیں سکتے، وہ جیسا کہا جائے فقط وہ کر سکتے ہیں۔ سکھانے کی جو پروردگار نے عطا فرمائی ہے خصلت، وہ فقط انسان میں ہے کہ انسان ہے جو معلم بن سکتا ہے، انسان ہے جو استاد بن سکتا ہے، انسان ہے جو سکھا سکتا ہے۔ تو پروردگار نے اس لیے انسان کو اشرف قرار دے دیا، اور اس اشرف المخلوقات انسان میں اگر انسانی اقدار پائی جائیں، الہی اقدار پائی جائیں، قرآنی اور دینی اقدار یعنی کہ ویلیوز پائی جائیں، تب تو وہ اشرف المخلوقات ہوگا، وگرنہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم کوئی واقعہ، غلط قسم کا کوئی واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان تھا یا جانور تھا، یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کوئی شخص دوسرے کو اتنی اذیت دے سکتا ہے؟ کیسے کسی کو تکلیف؟ جیسے ابھی ہم نے کسی وڈیرے کا سنا تھا کہ اس نے ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ کیوں؟ وہ اونٹ اس کے کھیتوں میں چلا گیا تھا، اس کی فصل میں چلا گیا تھا۔ اب آپ بتائیے، حالانکہ قرآن پاک بتاتا ہے جناب صالح کی جو اونٹنی تھی وہ کہ وہ معجزے سے اونٹنی بنی تھی، اور جناب صالح کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا تھا، اور وہ اونٹنی سامنے پہاڑ سے پیدا ہو کر آ گئی تھی۔ اور اس وقت کہا تھا جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، اچھا ہم تم پہ یقین لے آئیں گے کہ اللہ ایک ہے اور ہم تمہاری باتیں مانیں گے، تو پھر یہاں اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ وہ اونٹنی پیدا ہو گئی، اب جب دیکھ لیا اب مان جاؤ، نہیں، کہنے لگے ہمیں تب یقین آئے گا اگر اس اونٹنی کے بچہ بھی پیدا ہو جائے۔ اسی وقت اس اونٹنی نے بچہ بھی جنم دیا، بچے کا بھی جنم ہو گیا۔ تو اب جب آپ فرمائش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مان رہا ہے، پھر اس کے جواب میں اللہ ماننے کے بعد اپنی بھی تو منوائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھنا اب اس کے بڑے حقوق ہیں، اس اونٹنی کا خیال رکھنا، ایک دن تم لوگ پانی پیو گے اور ایک دن یہ پانی پی، اس دن کوئی انسان وہاں پر جا کر پانی نہیں پیے گا۔ اب چونکہ قوم جو ڈی ویلیو ہو چکی ہوتی ہے، جو بالکل اپنی راہوں سے ہٹ چکی ہوتی ہے، جو خود اپنا استاد بن جاتی ہے، کسی بڑے کو استاد نہیں سمجھنا، کسی علم والے سے کچھ حاصل نہیں کرنا، بلکہ سارا کچھ خود آتا ہے، تو سارا کچھ خود تو نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے بھی معلم بنا کر بھیجے۔ تو جو کسی بڑے کو نہیں بڑا سمجھتے، اور خصوصاً اللہ کے بھیجے ہوئے کو جب اس مقام پہ نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود فیصلے کرنے ہیں، تو انہوں نے شرارتیں شروع کر دی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کی پونچیں کاٹ دی، اس کے ٹانگیں کاٹ دی، اور وہ اگلی والی جب ٹانگیں کاٹی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک اونٹ کو، اور کس طرح سے اس نے دیکھا، اور وہ تڑپ رہی تھی اس وقت، اور اس تڑپ کے وہ مر گئی، اور وہ بچہ دیکھ رہا، اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو، اور پھر کتنا بڑا عذاب اس قوم پر آیا۔ اس بچے کو یاد رکھیے گا، جس بچے کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اب یہ وہ واقعہ ہے، اگر ہم نے
قرآن پاک کو فقط پڑھا نہ ہوتا، فقط ختم نہ کیا ہوتا، جو ہم کہتے ہیں قرآن ختم کر لیا، ختم کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں ایک دفعہ، اور ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ جب آپ مکمل کر لیں سورہ ناس، فوراً ہی ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ ہمیشہ قرآن کے قاری رہیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہم کہیں پروردگار ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کبھی مکمل کر کے بس فاتحہ پڑھ وہ خوش نہ ہو جائے کہ ہم نے فلاں فلاں کو بخش دیا، نہیں، اس کے ساتھ ہی قرآن پاک دوبارہ سے کھولیں اور قرآن پاک سے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، تو پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمیشہ ہم قرآن کے قاری ہی شمار ہوں۔ اب دیکھیے کہ جنہوں نے ان ویلیوز کو چھوڑ دیا تو وہ حیوان بن گئے۔ انہی ویلیوز کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ اسلام آنے کے بعد چند برس تک تو مسلمانوں نے پورے جوش و خروش سے بتایا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور عمل کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ ان کے اندر وہ جو پرانی جہالت تھی، زمانہ جاہلیت کی، وہ لوٹ کر آ گئی۔ اب وہ کیا ہوا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اسی طرح سے اسی رخ پہ جانے لگے، ملوکیت کی طرف آ گئے، بادشاہت کی طرف آ گئے، وہ جو دینی احکامات تھے ان کا مذاق اڑانے لگ گئے، اور پھر بھی وقت گزرتا رہا، لیکن جب اس قدر غیر الہی، غیر اسلامی، غیر قرآنی امور پر وہ عمل کرنے لگے اور یہ حد پہنچ گئی کہ وہ منکرات کو معروف سمجھنے لگے، معروف کو منکرات سمجھنے لگے، اچھی بات کہنا برا لگنے لگا اور بری بات کا حکم دینا بڑا آسان ہو گیا اور کھلم کھلا برائیاں شروع ہو گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جسے استاد بنا کر بھیجتا ہے، استاد میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ استاد اصل میں اپنے زمانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، استاد کا کام ہے کہ وہ، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے، کہاں ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہ اس بات پہ نہیں رہتا کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں، میں اپنے آپ کو بس فارغ کر لوں، میں اپنے آپ کو بچا لوں، کسی جھگڑے میں نہ پڑوں، باقی سب کر سکتے ہیں، استاد کبھی نہیں کرے۔ اور امام کون ہوتا ہے؟ وہ امت کا استاد ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ امام حسین کو تو کسی نے نہیں کہا تھا، منع نہیں کیا تھا کہ مسجد نبوی میں آپ نماز نہ پڑھائیں، کسی نے منع نہیں کیا تھا کہ آپ درس نہیں دے سکتے، کسی نے بھی امام کو کچھ نہیں کہا تھا۔ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، کوئی بھی منع نہیں کرتا تھا، آپ درس جتنے مرضی دیں، کوئی بھی ان کو منع نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ کیوں آخر اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ جب غلط کام اس قدر بڑھ گئے تو وہ کیوں اٹھ کر کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے امام مقرر تھے، اور جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا و نہی عن المنکر کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید نے تو پیغام بہت سارے لوگوں کو بھیجا تھا، عبداللہ ابن زبیر کو بھیجا تھا، عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بھیجا تھا، عبداللہ ابن عمر کو بھیجا تھا، سب کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ میری بیعت کریں، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو یزید کو کوئی فرق نہ پڑا۔ آخر امام حسین کے انکار سے اتنا فرق کیوں پڑا؟ کیونکہ جانتے وہ لوگ بھی تھے، یہ سب جانتے تھے کہ امام کون ہے، کس کے پاس نص قرآنی ہے کہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے، یہ انہیں بھی پتا تھا۔ اور دوسری بات انہیں یہ پتا تھی، جناب عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھی میں تو بیعت نہیں کرتا، میں تو مدینے سے ہی باہر جا رہا ہوں، میں وہاں بیٹھ کے نا اپنی عبادت کروں گا۔ وہ عبادت کرنے لگ گئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں یہاں رہتا ہی نہیں ہوں مدینہ میں، میرے سے یہ مانگ رہے ہیں تو ایسا کرتا ہوں، اور جو ایک مخصوص راستہ تھا، جو عام راستہ تھا مدینے سے مکہ جانے والا، وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے چھپ چھپا والے راستے سے جا کر وہ مکہ چلے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی ایک طرف ہو گئے۔ اب امام نے کہا، اپنے سارے خانوادے کو اکٹھا کیا، خواتین کو بھی، حضرات کو بھی،
بچوں کو بھی، اور کہا کہ اب میرے ساتھ آپ چلیں۔ تو لوگوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ کہا آپ بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیے، آپ کو تو کوئی منع نہیں کر رہا۔ حتیٰ کہ ان کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ نے بھی کہا، آ کر کہا بھائی آپ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ کے ساتھ میرا روح کا رشتہ ہے، دل کا رشتہ ہے، آپ نہ جائیں، اگر جانا ہی ہے تو آپ ایسا کریں، آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں جگہ پہ چلے جائیں، آپ اپنا دروس دیتے رہیں، یہ کریں۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کے اخلاص پر، آپ کے خلوص پہ کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی، لیکن میرے لیے مشیت ایزدی یہی، اللہ کا حکم یہی ہے میرے لیے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے، مجھے جاننا ہے۔ وہ اپنے قافلے کو لے کر چل پڑے۔ کیوں؟ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری نبھانی تھی۔ اب وہ وہاں سے جب مکہ گئے اور مکہ سے جب روانہ ہو گئے، آپ جانتے ہیں اس سارے سفر میں تو امام حسین علیہ السلام جن اقدار پہ چل رہے تھے، یہ شروع کب ہوتا ہے سفر؟ 28 رجب سے تو ہوا، مکہ میں آ گئے۔ مکہ میں جب وہ مینا سے رخصت ہونے لگے، جب وہ عرفات کے میدان میں، آپ جانتے ہیں نا دعائے عرفہ ہم پڑھتے ہیں، وہ دعائے عرفہ انہوں نے پڑھی تھی۔ اچھا، دعائے عرفہ کب پڑھی جاتی ہے؟ کب پڑھی جاتی ہے؟ 9 ذی الحج کو۔ اچھا، یہ کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ فقط 9 ذی الحج کو ہی وہ پڑھنی ہے؟ تو ہم اور کب کب پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ اچھا، دعائے کمیل کب پڑھی جاتی ہے؟ شب جمعہ کو۔ تو لکھا ہوا ہے کہیں پہ کہ شب جمعہ کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے؟ کبھی بھی پڑھ سکتے۔ کوئی وقت لکھا ہوا ہے کہ کس وقت پہ پڑھنا ہے؟ نہیں۔ تو پھر سمجھیے نا، ہم دعاؤں کو اگر مخصوص دنوں میں یا مخصوص جی، لیکن کوئی دن مخصوص نہیں ہے، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، ان دعاؤں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم یہ دعائیں سمجھیں گے نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آئے گا۔ وہ تو ہم صرف ایک رٹا ہے، دیکھ کے صرف ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے بھی یہی ہیں کہ ہم کیا کریں، دعائے جوشن کبیر پڑھ رہی ہوں، دعائے کمیل پڑھ رہی ہوں، دعائے عرفہ پڑھ رہی ہوں۔ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعائے عرفہ مانگتی ہوں، میں دعائے کمیل مانگتی ہوں، میں دعائے جوشن کبیر مانگتی ہوں؟ ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ہم اس لیے نہیں مانگتے کہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ صلوات دیجیے گا۔ دیکھیے، اس دعا کے متعلق میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کا جانا اور یہ جو اب کام وہ شروع کر رہے ہیں، وہ وجہ کیا تھی؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب فاسد نظام ہوتا ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ لوگ دیندار ہیں، لوگ ابھی ٹھیک ہیں، لوگوں میں برائی نہیں آئی، حکمران طبقے میں برائی آئی ہے۔ حکمران طبقہ جب غلط ہوگا تو نظام غلط ہوگا۔ نظام کو بدلنے کے لیے امت کو سمجھانا پڑے گا، امت کو بیدار کرنا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ ہیں جو فاسد نظام کے تحت زندگی گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو فاسد نظام کو تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ جس طرح آپ خواتین کو میں اکثر یہ بتایا کرتی تھی کہ جو حق مہر ہے وہ لڑکی کا حق ہے، اس کے مقرر کرنے کا حق فقط لڑکی کو، اس کی طرف سے اس کے والدین اس کی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ حق اس کا ہے۔ تو پہلے کہہ دیا جاتا ہے حق مہر معاف ہے، آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ ہم تو شرعی لکھواتے ہیں، شریعت نے کب حق مہر بتایا؟ کون سی کتاب ہے؟ کون سے فقہ میں؟ کسی فقہ میں بھی نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی کتاب میں نہیں ہے کہ حق مہر اتنا لکھا جاتا ہے، تو کہاں سے شریعت آئی ہے؟
جہاں حقوق دینے کی بات ہوتی ہے وہاں پر آ جاتا ہے کہ یہ شریعت، پتہ ہے نا شریعت کا پتہ تو ہے نہیں لوگوں کو، چلو جی بتا دو شرعی کیا، کبھی 32 روپے 8 آنے ہوتا تھا، پھر بڑی مہربانی کی 786 روپے رکھ دیے، پھر جی 5000 روپے کر دیے، اب کیا کہتے ہیں 14,000 روپے، پھر 14,000 کس لیے؟ وہ 14 معصومین، اچھا تو 14 لاکھ کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ تب بھی 14 معصومین ہیں، 72 لاکھ کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی 72 شہداء۔ اگر ہم اپنے آنے والوں کے لیے بھی اچھائی کر جائیں نا تو بھی بڑا فائدہ ہے، اور اگر کسی نے حق میں نہ لیا ہو تو وہ ابھی بھی بدلوا سکتی ہے اپنا حق میں۔ صلوات بھیجیے گا۔ اچھا مومنات، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس وقت ابھی تک روٹین میں لائف آ رہی تھی، مدینے سے مکہ آ گئے، اور مکہ میں 4 مہینے آپ جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں 4 مہینے 5 دن وہ وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ جب وہ 8 ذی الحج کو وہاں سے روانہ ہوئے تو میدان عرفات میں جب وہ دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک سجدہ کیا۔ آپ جانتے ہیں سجدہ شبیری نے اسلام کو بچایا، وہ 2 سجدے ہیں، ایک وہ سجدہ تو عرفات کے میدان میں، اور کہتے ہیں ایک روایت میں ہے جو میں نے بڑے مستند عالم دین سے سنا کہ سجدے میں انہوں نے مناجات میں دعائے عرفہ مانگی امام حسین علیہ السلام، تو یہ جو مناجات میں انہوں نے سجدے میں، وہ سجدہ عرفات اور پھر سجدہ کربلا، اس کے درمیان میں ساری جد و جہد ہے اسلام کے زندہ ہونے۔ یہ 2 سجدے اصل میں ایک ہی سلسلے کے 2 حلقے، اور انہی 2 سجدوں سے ہی ساری جد و جہد سمجھ میں آ جاتی۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں موقع دے گا تو ایام عزا کے بعد ہم کلاسز رکھیں گے جس میں ہم دعائے عرفہ کی تشریح کریں گے، اس کی تفصیل بیان کریں گے، بڑی ہی نورانی دعا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ عرفہ مطلب ہی پہچان ہے، کہ انسان کو پہچان تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے، کس طرف چل رہا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح سے آگے چلتے چلتے جب امام حسین اس سجدے میں مناجات کرنے کے بعد آگے بڑھے تو وہ اس کے اندر ہی یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں تو تیری مخلوق کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اس امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچتے ہیں وہاں پر کربلا کے میدان میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حسینی اقدار ہم ذکر کر رہے تھے، جو کہ ہمارا موضوع ہے تاریخ کربلا اور حسینی اقدار یا کربلائی اقدار، یا پھر ہم اس کو اقدار عاشورہ بھی کہتے ہیں، ویلیوز آف عاشورہ، ویلیوز آف کربلا۔ کربلا نے کون سی ویلیوز ہمیں دی ہیں، کون سی تمیز سکھائی ہے، آسان لفظوں میں سمجھا دی۔ یا اقدار شاید سمجھ میں نہ آتا ہو، تمیز، ہم بچوں کو کہتے ہیں تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی کیا تمیزیں سکھائی ہیں ہمیں کربلا نے، عاشورہ نے کیا سکھایا ہمیں، حسین نے ہمیں کیا سکھایا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ کہ کیا خیال ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی کربلا میں ہو تو وہ کربلائی بن جائے گا؟ یہاں پہ تو ایک دفعہ کوئی زیارت کر کے آ جائے وہ کربلائی بن جاتا ہے، ہر کربلا میں رہنے والا کربلائی ہے؟ ویسے شمر بھی کربلا میں تھا، یا تھا، اور کتنے اس کے وہاں دفن ہوئے ہیں، ان کے پشتے دفن ہوئے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے وہ کربلائی ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں جو وہیں پر ہی مدفون ہیں؟ نہیں، بلکہ حسین وہ نہیں، حسینی وہ نہیں ہے جو کالے کپڑے پہنے اور حسین حسین کرے، اور نہ ہی وہ شخص کربلائی ہے، عاشورائی ہے جو عاشورہ منائے اور جو کربلا میں جائے، بلکہ جس کے اندر روح کربلا موجود ہے وہ ہے کربلائی، چاہے وہ کربلا گیا بھی نہ ہو، جس کے اندر روح حسین ہے وہ ہے حسینی۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اب کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، اب کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، محمد علی محمد بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی لیے کہتے ہیں کلن یومن عاشورہ کلن ارض کربلا، اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کی روح کربلائی نہیں ہے، روح حسینی نہیں ہے، تو عاشور کا دن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ، اور اگر کسی کی روح کربلائی نہیں ہے، روح حسینی نہیں ہے، تو کربلا جا کر بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ روح کو کربلائی کرنا ہے، روح کو حسینی بنانا ہے، تو وہ کس طرح سے بنے گی؟ وہ اس طرح سے بنے گی کہ جو حسین نے ہمیں قدریں دی ہیں ہم ان کو دیکھیں۔ انہوں نے سب سے پہلی قدر جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، عہد اور ذمہ داری، کہ ان کے اندر یہ ذمہ داری تھی، انہیں پتا تھا میں امام ہوں، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ جس طرح سے کسی کے گھر میں کوئی اگر ناخوشگوار واقعہ ہو جائے اور پبلک موجود ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ گھر بار والے ہیں، گھر والے آپ ہیں، آپ کے سامنے فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، آپ کا کام تھا کہنا، ہم تو آپ کے مہمان تھے، سمجھ آئی نا؟ اسی طرح یہ پورا جو امت ہے وہ امام کی رعیت ہے، وہ امام کی اولاد کی طرح ہے، اس لیے امام کو تکلیف ہوگی کہ کون برائی کر رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی، باقیوں کو کیا فرق پڑنا تھا، باقی چلے گئے اپنی عبادات کے لیے، انہوں نے یہ سمجھا بھی نہیں، عبادت تو وہ ہوتی ہے جو کردار میں نظر آتی ہے۔ جناب یونس کے زمانے میں آپ جانتے ہیں نا کہ 350 سال گزر گئے، یہ تو جو انبیاء کے قصص الانبیاء پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے بچپن سے، ہم جانتے ہیں کہ جناب یونس جو ہیں وہ 350 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور صرف 3 لوگ مسلمان، دو لوگ مسلمان، ایک تو وہ خود تھے، 2 مسلمان ہوئے، یہ 3 لوگ صرف موجود تھے جو اللہ کو جاننے والے تھے۔ اب ایک تو حضرت یونس ہو گئے، ایک شخص عابد تھا اور دوسرا شخص عالم تھا۔ اب عابد جو تھا وہ عبادت گزار تھا، ظاہر ہے عبادت کرنے والا تھا، اور عالم جو علم رکھتا تھا اور لوگوں کو بھی بتاتا تھا، سکھاتا بھی تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جو علماء کرام ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے، لیکن کوئی عالم ہوگا تو یہ ڈیوٹی دے گا نا۔ آپ سمجھ آ گئی یہ ڈیوٹی کون کون دیتے ہیں؟ جو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں سمجھ لیں ان کے پاس علم ہے، اور جو وقت پورا کرتے ہیں وہ برائی نہیں ہے، وہ ذاکر کہلا سکتے ہیں، وہ خطیب کہلا سکتے ہیں، وہ عالم نہیں کہلا سکتے، کیونکہ یہ عالم کی ڈیوٹی ہے، یہ علم والے کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ ممبر ہے رسولوں کا، ممبر ہے ائمہ کا، اور ان کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں، تو ان کا کام وہی کر سکتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ تو وہ عالم تھا، وہ یہ کام کرتا تھا۔ اب جناب یونس نے کہا کہ میں نے ان کو اتنا کہا یا اللہ یہ تو میری بات ہی نہیں مان رہے، اور 350 سال گزر گئے، اب ان پہ عذاب بھیج دے۔ جناب یونس نے یہ کہا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، اپنے ان دونوں لوگوں کو بتا دیا اور کہہ دیا کہ اب 3 میں نے تو دعا کر دی ہے، 3 دن بعد نا 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، کیونکہ نبی کی دعا ہوتی ہے تو رد تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں پر ان سے تھوڑی سی جو ہم گناہ نہیں کہتے، گناہ ہوتا بھی نہیں ہے نبی سے، یعنی جو کوتاہی ہوئی، سرزد ہوئی، ترک اولا ہوا، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے اوکے کا میسج آ جاتا کہ ہاں میں اب عذاب بھیج رہا ہوں، اب تم جاؤ، وہ چل پڑے۔ اسی لیے وہ جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے وہ غرق ہوئے تھے، وہ یہ واقعہ تبھی ہے۔ اچھا یہ تو خیر ان کے ساتھ ہوا، اب یہاں کیا ہوا؟ اب 3 دن کا کہہ گئے تھے، یہاں پہ تو یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب عابد نے دیکھا اچھا 3 دن، چلو جی فٹافٹ آؤ جی آؤ، وہ فوراً اپنے حجرے میں بند ہو گیا، اور وہ دڑا دڑ نمازیں ادا کر رہا ہے، دڑا دڑ جو بھی اس استغفار تسبیحات کر رہا ہے، اور عالم اس نے کہا یہ تو تمام کے تمام جو لوگ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی جتنی ہسٹری تھی وہ جانتا تھا، عالم جو تھا، اس نے کہا اس سے پہلے جتنے بھی نبی یہ ایسا کہہ کر گئے ہیں وہ تو قومیں تباہ ہو گئی ہیں، اور ان پر عذاب آیا اللہ کی طرف سے، اور وہ تو مٹ جاتی ہے قوم، تو مجھے تو ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ وہ آیا میدان میں، ایک ایک شخص کے پاس گیا اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو فلاں کس سے؟ کہا سنے تو تھے، یونس سے سنے تو تھے۔ کہا یہ سچ ہے، ایسا ہوتا ہے، اور پھر مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ تیسرے دن انہوں نے کہا اچھا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اچھا پھر بتاؤ ہم کیا کریں؟ اب عالم کے پاس اس کا جواب تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کیا کرو، آ جاؤ سارے کے سارے میدان میں۔
کھلے میدان میں سب اکٹھے کر سر برہنہ کر دو اور اپنے بازو پلٹ دو اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا، عذاب کے آئی ہوئی جو گھٹا تھی وہ پلٹ گئی۔ یہ ہوتا ہے عالم کا کام کہ وہ عذاب سے بچا لیتا ہے، اور جو عذاب سے بچانے کے بجائے کہتا ہے میں اپنی روٹیاں سیدھی کروں، تو بس پھر اگر اس علم سے فائدہ نہ انسان اٹھا سکے تو پھر پروردگار سے کیا گلہ کیا جائے کہ یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ ہاں تو جو ہمارے پاس تھا ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس سے علم نہیں لیا، اس سے سیکھا نہیں ہے، تو امام سے بڑھ کر کون ہوگا؟ امام سے نہیں اٹھایا گیا فائدہ، لیکن چونکہ امام کو پتا تھا، ان کو کہا گیا آپ نہ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ زندگی بچائیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امام نے کہا نہیں، میری ذمہ داری ہے، میں نے بولنا ہے، میرا عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ تو پہلی جو قدر اپنے کردار سے سکھائی ہے میرے امام نے، وہ عہد اور ذمہ داری نبھانا ہے۔ وہ شخص ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جو ذمہ دار نہ ہو۔ غیر ذمہ دار شخص ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، کہتے ہیں اس کو تو کوئی کام ہی نہیں کہنا چاہیے، اس کی تو بات کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس کا عہد نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جو ذمہ دار نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں۔ تو ہمیں ہمارے امام نے عاشور سے یہ چیزیں سکھائی۔ مومنات، آپ جانتے ہیں کہ ہم آج 6 محرم ہے، اور اس حوالے سے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ وہاں کربلا میں کیا رونما ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ سے شروع ہو چکی تھی گفتگو۔ آپ کو بتایا تھا کل کے شمر خط لے کر آیا تھا، اور مولا عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا تھا، کیونکہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور کہا تھا کہ میرے بانجو یہ دیکھو میں امان نامہ لایا ہوں، تو انہوں نے امان نامہ واپس کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ امان نامہ نہیں چاہیے۔ اور اس وقت ابن زیاد کا دوبارہ خط آیا 6 کو بھی، جس میں لکھا تھا کہ مختلف حربے آزمائے جائیں اور ان کو زیر کرنا ہے، یعنی ہر طریقے سے ان کو تنگ کرنا ہے۔ کچھ روایات میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 4 محرم کو جو خیمے تھے، امام حسین کے خیمے جو ہیں لگے ہوئے تھے فرات کے کنارے پر، تو 4 کو وہاں سے ہٹوائے گئے تھے۔ اب 4 ہے یا 6 ہے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوا تھا، لیکن پانی کی بندش نہیں تھی، تب تک پانی کی بندش نہیں تھی۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گی کہ جب باقاعدہ خط آیا کہ پانی کو بند کر دیا جائے، وہ انشاءاللہ ہم کل اس کا تذکرہ کریں گے۔ عاشور کے حوالے سے ہم جان رہے تھے جو مختلف اصحاب شہید ہوئے پہلے حملے میں، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر بن قرظہ انصاری وہ شہید ہوتے ہیں، اور اس جنگ میں آ کر فوراً حضرت نافع بن ہلال جملی بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور حر ابن یزید ریاحی بھی آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے وہاں پر لوگوں نے، جو یزید کا لشکر تھا، وہ بار بار آتے تھے اور کوئی گستاخانہ گفتگو کرتے تھے، لیکن یہاں سے لوگ بڑھتے تھے آگے اور کہتے تھے جو جنگ کرنی ہے ہم سے کرو۔ اتنے میں عمر بن حجاج زبیدی، جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا کہ وہ اموی فوج کے میمنہ کا سردار تھا، اس نے امام حسین کی جو فوج تھی، جو لشکر تھا، اس کے داہنی طرف اس نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو یہاں پر جب ان کا وہ شہادت ہو جاتی ہے حضرت عمر کی، تو اس کے بعد باقی اور جتنے بھی ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں امام حسین کو بچانے کے لیے، امام حسین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں حضرت مسلم بن اوسجا بھی تھے، وہ کچھ اصحاب کی جماعت تھی جو ان کا دفاع کرتے ہوئے، مسلم بن اوسجا بھی ان میں شامل تھے جو ضعیف العمر ہیں، کہتے ہیں 90 برس سے زیادہ ان کی عمر تھی، وہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ شہید ہوئے تو کہتے ہیں کہ عمر بن حجاج زبیدی اور اس کے جو لشکری تھے وہ اس قدر خوش ہوئے کہ وہ جھومنے لگے، اور وہ جھومتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹ گئے، ہم نے مسلم بن اوسجا کو مار دیا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا وہ چلے گئے، حضرت حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، امام حسین پہلے آگے آئے، کہنے لگے اے مسلم، کہا مولا سلام قبول کریں، میرا سلام آخر قبول کریں۔ امام نے کہا آپ جا رہے ہیں
کچھ لوگ منتظر ہیں جانے کے، یعنی اپنا بھی بتا دیا کہ آپ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہم آ رہے ہیں۔ اب حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، ان سے پیار کیا، بڑی دوستی تھی، کہا اے مسلم، مجھے اگر یہ پتہ نہ ہوتا کہ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں تو میرے لیے یہ بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ میں تم سے پوچھتا، مجھے بتاؤ کہ کیا جو کوئی تم نے وصیت کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کہنا ہے، اپنے عزیزوں کے لیے کچھ کہنا ہے تو مجھے بتاؤ اور میں وہ پیغام پہنچا سکوں۔ تو جناب مسلم بن اوس نے اس وقت بھی، جانتے ہیں کیا کہا کہ اللہ تمہاری خیر کرے، بس میری وصیت یہ ہے کہ میرے امام پہ قربان ہو جائے، اور یہ کہا اور ان کی بھی پرواز کر۔ اس قدر ضعیف العمر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی توفیق دی تھی کہ وہ بھی امام پر قربان ہو گئے۔ لیکن صرف یہ نہیں، جہاں اس کربلا کے شہیدوں میں ایسے ایسے بزرگ شامل ہیں، ایسے ایسے صحابی شامل ہیں، وہاں پر کچھ نونہال بھی شامل ہیں، معصوم گود کے بچے بھی شامل ہیں، کم سن بھی شامل ہیں۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی، وہاں پہ لکھا تھا، روایات ہیں، کوئی اس کو یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی نئی چیز پتہ چلی، کیونکہ 150-200 کے افراد ہیں جن میں خواتین بھی تھی، کہتے ہیں کہ جو شہید ہونے والے بچے ہیں، کم سن بچے، شیرخوار بچے، وہ تقریباً 3 تھے۔ ایک تو یہ شہزادہ علی اصغر تھے، لیکن بعد میں آپ بھی جانتے ہیں کہ جب شام غریبہ ہوئی تو کس طرح سے کتنے بچے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے چلے گئے تھے۔ تو اس طرح سے بہرحال اب شہید ہو گئے، 70 شہید ہو چکے تھے۔ اب میرے امام نے دیکھا کہ ایک خیمے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، رونے کی آوازیں بلند ہیں۔ میرے امام آتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا علی اصغر کو بہت پیاس لگی ہے، اس قدر جاں بلب ہے، اس قدر جاں بلب ہے۔ لیکن اصل میں امام نے استغاثہ بلند کیا تھا، امام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ 70 لوگوں کے چلے جانے کے بعد اے میرے امام آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ کہاں سے ناصر مانگ رہے ہیں؟ کون آئے گا مدد کرنے کے لیے؟ مگر خون علی تھا علی اصغر کی رگوں میں۔ اس وقت وہ اس قدر بے چین ہوئے، اپنے آپ کو مجبور پایا کہ چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اور اس طرح سے کروٹیں لی کہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام گئے، جناب ام رباب نے جناب علی اصغر کو گود میں دیا، کہا علی اصغر کو مجھے تیار کر کے دے دو، یہ ننھا سپاہی اب جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس ننھے سپاہی کو لے کر آئے، اپنی گود میں لیا اور ابا کا دامن اوپر کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا، سامنے کہا ہاں اب قرآن لے کر آ رہے ہو، ہم سے صلح کرنا چاہتے ہو؟ میرے امام نے کہا اب صلح کروں گا کہ میرا عباس بھی چلا گیا، میرا علی اکبر بھی چلا گیا۔ وہ ننھا، وہ معصوم بچہ جس کے لیے حسین جیسا عالی اقدار شخص پانی مانگنے پر مجبور ہوا، کہا بس 2 گھونٹ پانی دے دو، دیکھو تمہاری جنگ تو میرے سے ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ کہتے ہیں جب بی بی ام رباب بھیج رہی تھی، بچے کو دے رہی تھی، کہا تیار کر دو۔ جب نئی پوشاک پہنا دی، کمر بند کس دیا، تو بھیجتے ہوئے کہا علی اصغر جب دادی کے پاس جانا اور دادی کہیں کہ منہ نہیں دھلایا ماں نے تو کہنا کہ پینے کو پانی نہیں تھا، میری ماں مجبور تھی۔ کہتے ہیں یہ جب کلام کر رہے تھے امام حسین، فوجی اشکیا سے کہا میرے ساتھ تمہاری جنگ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، جب سامنے جو فوج تھی، آخری انسان تو تھے، وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور منہ موڑ موڑ کے کہتے ہیں رونے لگے۔ جب یہ حالت عمر ابن سعد نے دیکھی کہ کہیں میرا لشکر باغی نہ ہو جائے، فوراً ہرملا سے کہا اے ہرملا تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ جانتے ہیں اس کے پاس تیر کیسے ہوتے تھے؟
تھے وہ ایسا تیر انداز تھا اور اتنے بڑے تیر ہوتے تھے، 3 سہ شیبہ تیر ہوا کرتے تھے جو اونٹوں کی گردن مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہائے وہ تیر اتنا بڑا تھا جو علی اصغر کے قد سے بھی بڑا تھا۔ کہا یہ تیر مارو، اس نے تیر چلایا، وہ خطا چلا گیا، دوسرا تیر بھی خطا چلا گیا، تیسرا تیر جب کہا عمر ابن سعد نے کہا حرملہ تیرا تیر کبھی خطا نہیں کیا، یہ کیسے خطا ہو رہا؟ کہتا مجھے نہیں پتا، جب میں تیر چلاتا ہوں حسین کے پیچھے جو خیمہ ہے وہاں سے کوئی بی بی نظر آتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے، گویا کہہ رہی ہوں کہ تیری کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا اس طرح مت دیکھ، تیر چلا۔ کہتے ہیں تیر چلایا، وہی تیر جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تیر علی اصغر کی گردن میں گیا۔ کہتے ہیں اسی تیر کے ساتھ علی اصغر کا لاشا جھولا۔ امام حسین نے تیر نکالا، اب بچے کو دیکھا، ہائے بچہ خون سے لت پت تھا، وہ خون نہ زمین پہ گرا سکتے تھے نہ آسمان کی طرف، وہ خون جو ہاتھوں میں تھا اسے اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اسی طرح سے جاؤں گا، اسی طرح سے اپنے نانا کی حضور حاضر ہوں گا۔ اب بچے کو لے کر چلے۔ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا عاشورہ کے دن ہم جو اعمال کرتے ہیں 7 بار آگے بڑھتے ہیں، 7 بار پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین اب بی بی ام رباب کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر چند قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس۔ کہتے ہیں 7 دفعہ آگے بڑھے۔ اتنے میں بی بی سکینہ نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا، کہا بابا پانی پلائے ہو، میں بھی پیاسی ہوں۔ کہتے ہیں آواز سن کر بی بی ام رباب باہر آئی۔ بی بی ام رباب نے کہا کہاں ہے میرا لال؟ امام حسین نے بس بیبیوں آخری چند جملے آپ سن لیجئے، کیسی وفاشار بیوی تھی، کیسی وفادار بیوی تھی، جان نثار تھی۔ کہا میرے حسین نے کہا کیسا سوال کیا اس وقت، کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں، رباب مجھے جواب دو میں کون ہوں۔ کہا آپ میرے والی ہیں، کہا اور آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ کہا امام سمجھتی ہو نا، والی اور وارث سمجھتی ہو، ہاں میرے مولا ہیں، تو پھر آؤ۔ میرے امام نے ابا کا دامن اٹھایا، دیکھا خون میں لت پت بچہ تھا، بی بی ام رباب آگے بڑھی، انہوں نے اپنے لب اپنے بچے کے لبوں پہ رکھ دی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام